قرآن پڑھنا عبادت، چومنا عبادت، چھونا عبادت، پیار کرنا عبادت، قرآن سننا بھی عبادت ہے جی۔ قرآن سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کی پہلی مثال، جب رمضان شریف آتا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور میرے آقا رات کو جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے۔ حضور جبریل کو قرآن سناتے، جبریل حضور کو قرآن سناتے۔ اب دیکھیں قرآن حضور سے بڑھ کر کون اچھا پڑھے گا؟ سوچ بھی نہیں سکتا بندہ۔ میرے آقا جیسے قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ جن کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا ہو، وہ امام الانبیاء کتنی میٹھی پیاری سریلی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ جن کی تلاوت کو سن کر پتھر بھی پگھل جائے، جن کی تلاوت کو سن کر جانور بھی حضور کا عاشق بن جائے، جن کی تلاوت کو سن کر صحابہ اپنی جانیں حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیں، جن کی تلاوت کو سن کر کفار بھی حضور کے قدموں میں حاضر ہو کر حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیں۔ ان سے اچھا قرآن کون پڑھے گا؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بٹھا کر فرماتے، صحابہ مجھے قرآن سناؤ۔ کیوں؟ تاکہ میری امت میں خالی قرآن پڑھنا یہ عبادت نہ ہو، قرآن سننا بھی عبادت بن جائے، تاکہ جن کو نہیں پڑھنا آتا وہ قرآن سنے جا کے۔ اب امام الانبیاء سے بڑھ کر کون اچھا قرآن پڑھے گا؟ مگر میرے آقا صحابہ کو بٹھا کر، بعض صحابہ ہوتے جو اچھی آواز میں قرآن پڑھتے تھے، میرے آقا انہیں بٹھا کر فرماتے اے فلاں مجھے قرآن سنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہیں۔ جب میں سلام کیا اور حضور کے قریب بیٹھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود آج مجھے قرآن سنا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ مجھے حیا ہے میں حضور کو قرآن سناؤں، جن پر قرآن نازل ہوا ان کو قرآن سناؤں، تو میں نے حیا کی وجہ سے میں خاموش رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، سورۃ النساء کی میں نے تلاوت شروع کی، اور کمال یہ تھا کہ جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن کر جھومتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اب حضور رو رہے ہیں مگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اب مجھے ہمت نہیں ہو رہی کہ میں آگے قرآن پڑھتا رہوں۔ کیوں؟ آقا رو رہے ہیں، جیسے جیسے میری تلاوت بڑھ رہی ہے حضور کا رونا بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے سورۃ النساء کی 60 آیتیں پڑھی تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود بس یہاں تک کافی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار اپنے صحابہ کو سامنے بٹھا کر ان سے خود قرآن سنتے تھے تاکہ میری امت کے لیے بھی قرآن سننا عبادت بن جائے، قرآن سننا سنت بن جائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قاری قرآن صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں جو بہت ہی اچھی سریلی ترنم والی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ فرماتے ایک دن میں گھر میں رات کے وقت قرآن پڑھ رہا تھا اور کافی دیر تک میں قرآن پڑھتا رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ان کے گھر سے ہوا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے، تو سرکار علیہ السلام کے مبارک کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی تو آپ علیہ السلام رک گئے۔ اندر کون پڑھ رہا ہے؟ صحابی۔ باہر کون رکا ہوا ہے؟ امام الانبیاء، وہ بھی رات کے وقت، جبکہ کفار یہود و نصارہ مشرکین کا خوف بھی رہتا تھا۔ اب ان کے گھر کی دیوار کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ٹیک لگائی اور قرآن سنتے رہے۔ کب تک سنتے رہے؟ جب تک سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ سب سو رہے ہیں، اندر صحابی پڑھ رہے ہیں، باہر امام الانبیاء قرآن سن رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو سیدنا عبداللہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا ابو موسیٰ اشعری بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، اللہ نے تمہیں جو گلا دیا ہے نا وہ آل داؤد علیہ السلام کے بہترین گلوں میں سے اللہ نے تمہیں بھی حصہ دیا ہے۔ داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے کمال ہو جاتا تھا،
کیا انسان، کیا جانور، کیا حیوان، کیا چرند، کیا پرند، سب پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تو پتھر بھی ہوتے تھے، جی ہاں، پتھر سے بھی پانی نکلتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ شریف، کیا یہ اللہ نے تمہیں آل داؤد میں سے داؤدی گلا عطا کیا ہے؟ اس کا ایک حصہ اللہ نے تمہیں دیا، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہو۔ رات میں تمہارے گھر کے قریب سے گزرا، تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں نے سنی تو مجھے بہت اچھی لگی تو میں رک گیا۔ جب تک تم تلاوت کرتے رہے میں باہر کھڑے ہو کر تمہارا قرآن سنتا رہا، اگر تم صبح تک تلاوت جاری رکھتے میں صبح تک قرآن سنتا رہا۔ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، نبی سے پیار سچا تھا، تڑپ گئے۔ میں اندر قرآن پڑھ رہا تھا اور میرے قرآن کو حضور بات سن رہے تھے، اور پھر مجھے آقا علیہ السلام نے یہ بشارت بھی دی کہ آل داؤد میں سے اللہ نے تمہیں گلا عطا کیا، اچھا قرآن پڑھتے ہو۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایمان افروز جملہ بیان کیا وہ سنیے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا گلا آل داؤد کے گلوں سے بھی بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ شریف ہو کیسے؟ عرض کی، آقا آل داؤد بھی زبور پڑھتے تھے، داؤد علیہ السلام بھی زبور کی تلاوت کرتے تھے، اور ان کی تلاوت کا کمال یہ تھا کہ چلتی ہوا بھی رک جاتی تھی، چلتا ہوا جانور وہ بھی ٹھہر جاتا تھا۔ اگر پانی چل رہا ہوتا اور داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو چلتا ہوا پانی بھی ٹھہر جاتا تھا۔ اب پتھر بھی روتے تھے، جانور بھی روتے تھے، چلتی ہوا بھی رکتی تھی، چلتا ہوا پانی بھی ٹھہرتا تھا۔ اللہ نے واقعی ان کو کمال کا گلا عطا کیا، مگر میرا گلا آل داؤد کے گلوں سے بھی بہتر ہے۔ عرض کیا، آقا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے وہ بھی ٹھہر جاتے ہیں۔ میری تلاوت پر جب آپ ٹھہرتے ہیں وہاں تو ہوا رک رہی ہے، وہاں چلتا پانی رک رہا ہے، وہاں درخت، جانور، چرند، پرند یہ بھی ہوش ہو رہے ہیں، وہاں پتھر رو رہا ہے، مگر میں اپنی قسمت پہ ناز اس لیے کر رہا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میں جب قرآن پڑھ رہا تھا تو ان کی فضیلتیں کمال اپنی جگہ پر ہیں، مگر اللہ نے مجھے بھی بڑا مقام دیا کہ میری تلاوت کو سن کر چلتے ہوئے امام الانبیاء بھی ٹھہر کر میری تلاوت سننے لگ جاتے ہیں۔ آقا اس لیے آپ نے اتنا بڑا کمال مجھے عطا کیا ہے کہ میں اندر قرآن پڑھ رہا تھا، آپ چلتے ہوئے رک گئے اور آپ نے میرے قرآن کو سنا۔ یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر زندگی میں میرے لیے کوئی معراج نہیں ہے۔